حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرے سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے امان میں دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ ان سے پاس سے بھاگ گیا اور اس نے تمہارے نبی سے مدد مانگی ہے۔ ہم ابھی اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور یہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال پلا بڑھا، یہ کہتا ہے کہ جب موسم گرما آتا تھا تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے، اور اب جب یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اسے کھانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان کی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی ان کی مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آمین۔ اس نے جب 4تھی بار دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس نے پہلی مرتبہ کہا کہ اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے دوسری بار کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف دور فرمائے جیسے آپ نے میرا خوف دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے تیسری بار کہا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جیسے آپ نے میرا خون محفوظ رکھا۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے آخری بار کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اللہ نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے لکھ چکا ہے۔ بے شک امت مسلمہ آج ایک دوسرے کے فرقے کی آڑ میں ایک دوسرے سے دشمنی نکال رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں
آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہیں اور فرقے کو ختم کریں اور ایک امت بن جائیں۔